الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم مومن بندے کے لیے دنیا میں ایمان لانے کے بعد جو چند چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اس میں سے ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے۔ چنانچہ آپ نے دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، دنیا میں کوئی بڑا لینڈ مارک کام کرنا ہو، اس کے لیے بھی آپ کو یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بیمار آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، صحت چاہیے ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور مصروف آدمی، مشغول آدمی جو پہلے سے کسی کام میں لگا ہو، وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا اضافی۔ تو جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ان دو نعمتوں کی بہت قدر کرتا ہے کہ صحت ملی بھی ہے، میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، وقت ملا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دو نعمتیں یا ان میں سے کوئی ایک نعمت چلی جائے اور پھر انسان صرف حسرت کرتا رہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ العصر، اس کی آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ لفظ عصر کی تفسیر کے اندر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ عصر جو ہے یہ مطلق ٹائم کی بات ہے، وقت کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور وقت کی اس طرح سے پیمائش نہیں ہو سکتی تھی جس طرح آج ہو سکتی ہے، کہ آج تو ڈیجیٹل کلاکس ہیں، گھنٹے، منٹس، سیکنڈز، ملی سیکنڈز۔ وعلیکم السلام جی، تشریف رکھیں۔ سب کی جو ہے وہ پیمائش ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، اس وقت میں اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کر دی جس کا نام ہی وقت ہے، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خاص عصر کا وقت ہے۔ جو لوگ سورج کے ساتھ جاگتے اور سوتے ہیں، جیسے پہلے تو ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا تو لوگ جاگ جاتے تھے
اور اپنے کام کاج پہ نکل جاتے تھے. سورج غروب ہوا، اندھیرا ہوا، مغرب ہوئی، وہ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے تھے. اسٹریٹ لائٹس کا اور بجلی کا ویسے بھی کانسیپٹ نہیں تھا، تو اندھیرے میں وہ چراغ دیے جلا کر اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے. ایمرجنسی میں کوئی چیز ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اور عجیب بات کہ کئی ملکوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے انہوں نے اس بات کو یعنی ڈھونڈ نکالا کہ واقعتاً اگر ملکی نظام سورج کے ساتھ چلے، یعنی سورج طلوع ہو تو نظام ایکٹیو ہو جائے اور سورج غروب ہو تو سب کچھ شٹ ڈاؤن کر دیا جائے، تو اس سے جو ہے کاموں میں بڑی ایفیکٹونیس آتی ہے اور دن کی روشنی کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے ملک میں جو ٹائم ہے نا، ٹائم ریفرنس، وہ GST ٹائم ہے. لیکن یہ جن ملکوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ DST پہ چلتے ہیں. DST مطلب ڈے لائٹ سیونگ ٹائم، اس کا نام ہی یہی ہے. تو وہ دن کی روشنی کا فائدہ اٹھاتے وقت کہ لائٹیں آن نہیں کرنی پڑتی، اضافی ایکسٹرا یعنی الیکٹریسٹی ویسٹ نہیں کرنی پڑتی، تو وہ روشنی میں اپنے کام کر لیتے ہیں. اس کا نام ہے DST، ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. تو دیکھیں جن قوموں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے تو انہوں نے اپنے ملک کا نظام ہی سورج کے ساتھ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سورۃ العصر جو ہے وہ نازل فرمائی تاکہ ہم مسلمانوں کو وقت کی قدر کا، وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ وقت ایک قیمتی چیز ہے. پہلے تو شاید لوگوں کے کام بھی اس نوعیت کے نہیں تھے. آج تو جتنی دنیا فاسٹ ہے اور وقت ہی لوگوں کے پاس نہیں ہے، اب زیادہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے. چنانچہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی وقت سے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں لوگوں میں سے اکثر ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی فارغ اسپیئر ٹائم ہونا. ان کو اکثر ویسٹ کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. جو آدمی بیمار ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اس ٹائم وہ سوچتا ہے کہ کاش میں صحت ٹھیک ہوتی، میں نماز پڑھ لیتا، کاش صحت ہوتی میں حج کر لیتا، میں عمرہ کر لیتا، صحت ٹھیک ہوتی میں کسی کی مدد کر دیتا. تو وہ صرف حسرت ہی کر سکتا ہے بستر پہ لیٹ کے، کوئی کام نہیں کر سکتا. تو صحت ایک ایسی نعمت ہے. پھر فرمایا فراغت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. اس سے پہلے کہ آپ انگیج ہو جائیں کسی کام میں، مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، تو اللہ نے اگر آپ کو فراغت دی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں، عبادت میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی. بہت سارے نوجوان، ان کو کئی مرتبہ زندگی میں کچھ سال ایز اے گولڈن پیریڈ ملتے ہیں، وہ اپنی ایجوکیشن بہتر کر سکتے ہیں، ڈگری بہتر کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان سالوں کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں فضول کاموں میں یا سونے میں یا لغو کاموں میں. لغو کام اس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن علماء نے یہ کی ہے، لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں یا لایعنی اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ آپ کا دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو. ٹوٹل ویسٹیج آف ٹائم. انہوں نے کتابوں میں مثال دی ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پہ سبزی بیچتا ہے، اس کا پروفیشن ہے. اب وہ گلی گلی جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، سبزی لے لو، سبزی لے لو، سبزی، بار بار آواز لگاتا ہے.
انہوں نے کہا جو بار بار بول رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، یہ لایعنی نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا دنیا کا معاش کا اس کے ساتھ سسٹم ہے، لوگوں کو اطلاع کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا لایعنی یہ کہ آج کا نوجوان ایسے کام کے اندر انوالو ہو کہ واقعتاً نہ اس کے دینی کو فائدہ ہو رہا ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ خیر اس کی بہترین مثال آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، کمپیوٹر گیمز ہیں یا اسکرین کے اوپر موبائل پہ گیمز ہیں۔ گیم سے نہ آپ کی کوئی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، نہ ورزش ہوتی ہے، اور نہ دنیا کی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، تو ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، بلکہ الٹا بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، فنگر فریکچرز آج کل، اور وہ ٹیکسٹ نیک کے نام سے کہ جی گردن جھکا کے مستقل کئی گھنٹوں جب اسکرین کو دیکھتے ہیں تو ایک نئی بیماری نکل آئی، اس کا نام بھی ڈاکٹرز نے ٹیکسٹ نیک رکھ دیا ہے کہ یہ وہ نیک کی بیماری ہے جو کنٹینیوسلی ٹیکسٹنگ کی وجہ سے یا اسکرین کو مستقل سر جھکا کے دیکھنے کی وجہ سے آج کل ہو رہی ہے اور نوجوانوں میں ہو رہی ہے۔ تو یہ لایعنی کام ہے۔ تو اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا اس طرح سے کہ آپ فراغت کو غنیمت جانے، مشغول ہونے سے پہلے۔ یقین جانیے کئی لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہم جب چاہیں گے زندگی میں حج کر لیں گے، حج کرنا کیا مشکل ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، اور جب حج آئے گا ہم ٹائم پہ وقت نکال کے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ یقین جانیے ایسا نہیں ہوتا۔ ہر سال میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر سال کہتے ہیں بس اس سال ہم نے چلے جانا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو ہمارے ہاتھ کی بات ہے۔ جیسے ہی حج کی اپلیکیشنز کے دن آتے ہیں انہی دنوں وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، ٹیکس ریٹرن فائلیں آ جاتی ہیں، کوئی بزنس میں کوئی کولیپس آ جاتا ہے، کوئی اہم میٹنگز آ جاتی ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کیئر ٹیکنگ میں لگ جاتے ہیں، بالکل عین وقت پہ انہی اپلیکیشنز کے دنوں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو کئیوں کو کہا، میں نے کہا آپ نوٹ نہیں کر رہے، پچھلے 5-7 سال سے آپ کہہ رہے ہیں حج پہ میں چلا جاؤں گا اس سال، اور آپ جا نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی بات تو ایسے ہی ہے کہ عین انہی دنوں میں کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ سمجھے نا پھر کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے۔ اب مردہ آدمی کتنے مردہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، بالفرض اگر وہ ان کی جو بھی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے یا جیسی بھی زندگی ہے، اب وہ ارادہ کریں کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتے، میں حج کر لوں، نہیں کر سکتے، میں صدقہ خیرات کر دوں، نہیں کر سکتے، میں اللہ کو ایک سجدہ ہی کر لوں، نہیں کر سکتے۔ تو وہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ ایک حسرت ہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو زندگی ایک نعمت ہے موت سے پہلے پہلے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گی اور بالآخر موت آ جائے گی۔ تو ٹائم، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو۔ اور میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ وقت کی قدر کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے کبھی اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ڈیجیٹل واچ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آورز، پھر منٹس اور سیکنڈز، اور بعض میں نا ملی سیکنڈز بھی ہوتے ہیں، وہ اتنی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آ رہے سم ٹائم۔ تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز سلپ آف ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، وہ سیکنڈ، وہ ملی سیکنڈ جو ابھی اس وقت گزر گیا دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا 1 سال پورا ہو جانے پر 1 سال آپ نے لاس کر دیا، آپ کے سال کم ہو گئے، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کی زندگی سپوز 50 سال ہے اور آج وہ 25 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے 25 سال ویسٹ ہو چکے ہیں، 1 سال اور چلا گیا، وہ اس پہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ چلو اس سال بھی بچ گئے، اس سال بھی نہیں مرے۔ تو ٹائم کی جو ویلیو ہے، اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔
آپ نے دنیا کا کوئی ایون بڑا کام کرنا ہے، دین کا کوئی کام کرنا ہے، بغیر وقت کے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز کے لیے وقت چاہیے، ورنہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پریکٹیکلی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے یا جن قوموں نے ترقی کی ہے، تو آپ دیکھیں انہوں نے ٹائم کو کس طرح سے سمجھا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، یوٹیلائز کیا ہے. چنانچہ ٹویوٹا کمپنی کی جو سالانہ رپورٹ ہے، اینول رپورٹ، اس کے اندر وہ اپنی کچھ چیزیں، جیسے ہر کمپنی کہ ہم نے کیا اچیو کیا اس سال، ہم نے کیا نیا کیا، وہ اپنے رپورٹس ڈائریکٹرز کے لیے بناتے ہیں، بعض کا پبلک بھی کر دیتے ہیں اور لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو کسی ملک میں ٹویوٹا کمپنی کو یہ پرابلم آ رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ان کو بنانے پڑتے ہیں، یا کرائے پہ لینے پڑتے ہیں یا اپنے بنانے پڑتے ہیں. کیوں؟ کہ گاڑی تیار کرنی ہے تو اس کے پارٹس تو آپ کو پہلے سنبھالنے پڑیں گے نا، بس اس کے ٹائر ہوں گے، اس کے شیشے ہوں گے، جو چیزیں اور لوگ بناتے ہیں، جو یہ لوگ آگے دوسرے لوگوں سے بائی کرتے ہیں. ساری چیزیں تو ایک فیکٹری نہیں بناتی. اب وہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اتنے پارٹس کو سنبھالا کہاں جائے. اب اس کے لیے ان کو بہت بڑے جو ہے وہ ویئر ہاؤسز رینٹ پہ لینے پڑتے تھے، یا اپنی زمین خرید کر وہ پیسہ بلاک کرنا پڑتا تھا. اس پر انہوں نے کام سوچنا شروع کیا کہ کیا کریں کہ یہ پیسہ بھی بچ جائے اور پارٹس بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے نا. بات سمجھ گئے نا آپ کہ ویئر ہاؤس تو آپ کو چاہیے چونکہ آپ نے پارٹس رکھنے، اور اگر آپ اپنا نہیں بنا سکتے تو رینٹ پہ لیں گے، پھر کرایہ دیں گے آپ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری ویسٹیج ہے، ویسٹیج آف منی ہے، اس کو ہم نے کسی طرح سے بچانا ہے. تو وہ سوچنے لگے. جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے نا تو کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو انہوں نے سوچ کے ایک سسٹم بنایا جس کا نام تھا JIT. JIT کا مطلب جسٹ ان ٹائم. انہوں نے کہا ہم JIT کے مطابق سارا کام کریں گے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے ویئر ہاؤس میں 1000 ٹائر پڑا ہوا ہے تو ہمیں ایک ہی ٹائم میں تو 1000 ٹائر نہیں نا گاڑی کو لگا دینا. ظاہر سی بات ہے، جیسے جیسے پروڈکشن ہوگی ویسے ویسے ٹائروں کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح شیشے ہیں، اسی طرح لائٹس ہیں، اس طرح اور چیزیں. بھئی جیسے جیسے گاڑی تیار ہوتی ہے اسی سٹیج پہ اس کا فریم چلنا شروع ہوتا ہے، تو ہر سٹیج پر اس کو کوئی نہ کوئی پرزہ لگایا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے وینڈرز جو تھے نا، جن سے وہ چیزیں خریدتے تھے، ان سے بات کی کہ دیکھو بھی اب ہم آپ کے ساتھ ایسے نہیں چلیں گے کہ ہم آپ سے کوئی چیز کی ڈیلیوری مانگیں، آپ اس کو لیٹ کر دیں یا بہت جلدی لا دیں. نہیں، اب ہم آپ کو دن بھی بتائیں گے اور گھڑی کے مطابق ٹائم بھی بتائیں گے. آپ کا جو ٹرک ہے وہ ایگزیکٹلی اسی دن اسی ٹائم ہماری فیکٹری کے باہر آئے گا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ لوگ بھی وقت کی پابندی کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو مینیج ایسے کیا کہ جس وقت میں جتنے پارٹس کی ضرورت ہوتی تھی اسی ایگزیکٹ ٹائم پر وہ ان کمپنیوں کو باؤنڈ کرتے تھے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے جسٹ ان ٹائم. تو ان کی فیکٹری کے باہر ٹرک آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے. کسی ویئر ہاؤس کی ضرورت ہی نہیں، وہ ٹرک خود ایک ویئر ہاؤس ہے. اور جیسے جیسے جس پارٹ کی ضرورت ہوتی وہ اس ٹرک کو اندر لاتے، اس کے پرزے اتارتے، اس کو خالی کر کے بھیج دیتے. تو انہوں نے اینول رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف اس ٹائم کو مینیج کر لینے کی وجہ سے ان کمپنی کے کروڑوں روپے بچ گئے، وہ جو ویئر ہاؤسز پہ ضائع ہو رہے تھے. تو جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نا، پھر وہ وقت کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں مختلف سواریاں ہیں. سائیکل بھی ایک سواری ہے، اس پہ بھی انسان بیٹھ کے سفر کرتا ہے. موٹر سائیکل ایک سواری ہے، اس پہ بھی انسان سفر کرتا ہے. پھر گاڑی ہے، گاڑیوں میں مختلف ماڈلز ہیں. پھر ٹرینز ہیں، ایروپلینز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، نوجوان ہے ماشاءاللہ، شوق بھی ہوتا ہے، سپورٹس بائک ہوتی ہے یا سپورٹس کار ہوتی ہے.
یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھنے میں اگر آپ سوچیں تو بعض کا اس میں پرزے بظاہر کم ہی لگے ہوتے ہیں. اسپورٹس کار کے اندر نارمل کار کی نسبت سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, پارٹس بھی نسبتاً کم لگے ہوتے ہیں بظاہر. یعنی کوئی دیہاتی آدمی اگر تول کر خریدنا چاہے تو وہ اسپورٹس کار نہیں خریدے گا کہ یار یہ تو وزن میں بھی ہلکی ہے اور پرزہ بھی تھوڑا لگا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا فیکٹر ہوتا ہے؟ کہ وہ کم وقت میں زیادہ ڈسٹینس ٹریول کر لیتی ہے. پھر وہی ٹائم والی بات, عام گاڑی اتنے کم وقت میں اتنے کلومیٹر یا اتنی مائلیج نہیں کور کرتی جتنا اسپورٹس بائک یا اسپورٹس کار کر لیتی. اس کی اس خاصیت کی وجہ سے وہ عام گاڑی سے بعض کا 50 گنا مہنگی, بعض کا 100 گنا مہنگی ہوتی ہے. دنیا کے اندر اسی وجہ سے اب جو ریسرچ ہو رہی ہے ایسے ایئر کرافٹس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو سپیڈ کے ریکارڈ توڑیں. بلٹ ٹرینز لوگ اس وقت بنا رہے ہیں اور اپنے مسافروں کو اپنے ملک کے اندر بلٹ ٹرین چلا رہے ہیں. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ وہ کم ٹائم میں زیادہ ڈسٹینس ٹریول کر لیتی ہے. تو کیسی عجیب سی بات ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو جنت سمجھا ہوا ہے, اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو وقت کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور ٹائم کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اتنی ریسرچ کر رہے ہیں, تیز سے تیز سواریاں بنا رہے ہیں. اور ہم مسلمان وقت کے حوالے سے اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. میری اور آپ کی لائف کا ٹائمر کب سٹارٹ ہوا تھا؟ جب ظاہری بات ہے ہم والدہ کے رحم میں تھے, فرشتے نے آ کے روح ڈالی. حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 4 ماہ کے عرصے میں فرشتہ آ کر روح ڈالتا ہے, مگر روح ڈالنے سے پہلے چند چیزیں لکھ دیتا ہے. کیا چیزیں لکھ دیتا ہے؟ سب سے پہلے یہ لکھتا ہے کہ اس بچے نے جو دنیا میں آنے والا ہے اس نے مرنا کب ہے. ڈیٹ آف ایکسپائری پہلے پنچ ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا انجینئر بتا دیتا ہے کہ جی یہ اس میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے یہ اتنے لائف سپین کی ہے, اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں ورنہ خود ہی گر جائے گی. تو ایکسپائری ڈیٹ دے دیتے ہیں. آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لاتے ہیں اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف ایکسپائری, میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ایون جو الیکٹرانکس ہے اس میں وارنٹی ہوتی ہے, کمپنی کہتی ہے اتنے پیریڈ آف ٹائم تک تو ہم ذمہ دار ہیں, اس کے بعد ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد کام کرے نہ کرے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو فرشتہ بچے میں روح ڈالنے سے پہلے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری لکھ دیتا ہے, اس نے مرنا کب ہے. تو ہم سب کی جو ہے نا ٹائم سٹیمپ وہ پنچ ہو چکی ہے. اب ہم اس کو ریڈیم کر رہے ہیں, یعنی الٹا چل رہے ہیں. ہم تو سمجھ نا زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, عمر بڑھ رہی ہے, ہم دن بدن جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم جوان ہو رہے ہیں, جو جوان ہیں وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے, یہ ریورس چل رہا ہے. ہمارا جو ٹائم سپین تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے. جیسے وہ پہلے وقتوں میں آتی تھی نا, وہ گلاس آور آتی تھی, اس میں ریت ہوتی تھی, تو اس میں سے ریت تھوڑی تھوڑی سرکتی رہتی تھی, اوپر والا جو کپ تھا وہ خالی ہوتا جاتا تھا, نیچے والا بھرتا جاتا تھا. تو ہمارا بالکل ایگزیکٹلی یہ کام ہو رہا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آ چکا ہے اس کا جو ٹائم آف ڈیتھ ہے وہ چونکہ پنچ ہوا ہوا ہے, تو جتنا وقت وہ لے کر آیا وہ ہر سیکنڈ ہر ملی سیکنڈ ختم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اور ہم ڈے بائی ڈے اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں, لیکن اس کی ریئلائزیشن عام طور پہ نہیں ہوتی ہمیں. اسی کی وجہ سے ہم وقت ضائع کر لیتے ہیں. اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ضائع ہو جانے کا افسوس انسان کو جنت میں جا کے بھی ہوگا. حالانکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں افسوس نہیں ہے, کوئی بری خبر نہیں ہے. ہوتا ہے نا امیر آدمی بھی ہو, کروڑ پتی بھی ہو, تو اچانک اس کو خبر ملتی جی اس دفعہ بجلی کا بل بھی لاکھوں میں آ گیا, تو بیٹھے بیٹھے بیچارے کا بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے. چاہے کروڑ پتی آدمی ہو کہ جی آپ کی گاڑیوں کا پیٹرول ہی ماشاءاللہ 3 لاکھ روپے لگ گیا, ٹیکس آپ کو اتنا آ گیا, وہ فلاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ بیمار ہوا اسپتال گئے تھے, ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ لگ گئے. تو دنیا میں کوئی نہ کوئی بری خبر ملتی رہتی ہے انسان کو.
تو جنت میں کوئی بری خبر نہیں ملے گی، جنت ایسی جگہ ہے. تو انسان کا وہاں پر افسوس کرنا یا افسردہ ہو جانا اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر بھی افسردہ بیٹھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پوچھوائیں گے، بھی پوچھو اس سے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنا اداس ہے. تو جب اس سے پوچھوائیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ پوچھیں گے کچھ نعمت میں کمی ہے جنت میں. جنت تو وہ ہے کہ جو میں نے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی بیانڈ امیجنیشن جیسے کہتے ہیں نا، انسان کی دماغ میں بڑی پاور ہوتی ہے سوچنے کی. تو میں جس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور نعمتیں. تو پھر افسوس کس بات کا ہو رہا ہے. تو وہ جنتی کہے گا، یہ حدیث میں مضمون آیا کہ وہ جنتی کہے گا کہ میں یا اللہ اس وقت کو سوچ کر افسوس کر رہا ہوں جو دنیا میں نے ضائع کر دیا. اللہ. ایک حدیث میں آیا مضمون کہ جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوگا کہ ایک دم جو ہے اس کی پوری جنت خوشبو سے جو ہے وہ معطر ہو جائے گی. چند سیکنڈ کے لیے کوئی خوشبو آئے گی بڑی تیز اور ختم ہو جائے گی. اب جنتی کی جنت میں جتنی نعمتیں ہوں گی انکلوڈنگ جتنی خوشبوئیں اس کے پاس ہوں گی، جو بھی عطر پرفیوم جو اللہ اس کو دیں گے، جنتی کو اپنی پوری جنت کی چیزوں کا پتہ ہوگا. دنیا کی طرح نہیں کہ بندے نے کئی کپڑے کئی جوتے خریدے ہوتے ہیں، بعض کا یاد بھی نہیں ہوتا کہ الماری میں کہاں کہاں کیا چیز پڑی. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جنتی کے 100% جو برین سیلز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. تو اس کی سوچنے کی طاقت، اس کی میموری، ہر چیز 100% کام کرے گی. تو فوراً اپنے جنت کے جو ہوں گے آس پاس خادم ان سے پوچھے گا بھئی یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے اور یہ میری جنت کی تو نہیں ہے. تو وہ اسے کہیں گے کہ جناب آپ سے جو ایک لیول اوپر جنتی ہے نا، اس نے کھانا کھانے کے بعد ایک ڈکار لیا ہے. جیسے دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک بیڈ اسمیل سی نکلتی ہے. تو جنت میں چونکہ ٹوائلٹ کا سسٹم نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں، انسان کو واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی. تو جو کچھ بھی وہ کھائے گا نا اس کا ڈائجیشن کا سسٹم وہاں یہ ہے کہ اس کو ایک ڈکار آئے گا وہ بھی خوشبودار، اور وہ سارا ختم ہو جائے گا، پھر کھانا شروع کر دے گا. کیونکہ جنت میں تو انرجی کے لیے نہیں کھانا، لذت کے لیے کھانا ہے. تو کہیں گے جناب آپ کے اوپر جو ایک لیول اوپر جنتی ہے نا، اس نے کھانا کھا کر ڈکار لیا ہی اس کے منہ کی خوشبو ہے جس سے آپ کی پوری جنت معطر ہو گئی. تو کہے گا اچھا بڑی بات ہے بھی، اوپر والے کا اتنی زبردست، یعنی اس کے منہ کی خوشبو اتنی زبردست ہے. تو وہ کہے گا ذرا مجھے بتاؤ کہ اس نے کتنے کو اعمال مجھ سے زیادہ کیے ہیں، بس کتنے حج مجھ سے زیادہ کیے ہیں، کتنے عمرے مجھ سے زیادہ کیے ہیں، کتنی نمازیں مجھ سے زیادہ پڑھی ہیں، کیا اس کے اعمال میں میرے کیا فرق ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے نا رزلٹ والے دن جو باقی لاہوری قسم کے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں شکر ہے پاس ہو گئے وہ اسی پہ چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. لیکن جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے ہیں نا ان کو چین نہیں آ رہا ہوتا، وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ والا پوچھ رہا ہوتا ہے سیکنڈ والے کے مجھ سے کتنے نمبر زیادہ ہیں، سیکنڈ والا پوچھ رہا ہوتا ہے جو فرسٹ ہے اس کے مجھ سے نمبر کتنے زیادہ ہیں. اور بعض کا پتہ چلتا ہے صرف ایک نمبر یا آدھا نمبر زیادہ لیے. اور وہ پھر ایسے بچے اکثر رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش تھوڑا سا میں اور محنت کر لیتا تو یہ ایک یا آدھا نمبر میں لے لیتا، میں فرسٹ ہوتا. تو وہ جنتی بھی پوچھے گا بھائی اس کے میرے اعمال میں کتنا، رزلٹ میں کتنا کو فرق ہے، کتنے کو اس نے اعمال مجھ سے زیادہ کیے. تو پتہ اس کو کیا بتایا جائے گا، حدیث میں آیا یہ، اس کو بتایا جائے گا جناب آپ کے اور اس کے اعمال بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ اس نے آپ سے زیادہ کہا ہوا ہے. اتنے سے عمل کی وجہ سے جس کو آج دنیا میں کرنا انتہائی آسان ہے، وہ لیول ہی فرق ہو گیا. یہ حدیث میں آتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ وقت کی قدر نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ان کا معمول تھا کئی سال سے کہ وہ باقاعدہ روٹی سالن نہیں کھاتے تھے. ستو پکڑا، جب بھوک لگی پانی میں گھولا اور بس پی گئے. اچھا ستو سے میں بھی انرجی ہوتی ہے کافی، انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ باقاعدہ روٹی سالن کیوں نہیں کھاتے اہتمام سے، یہ ستو پی لیتے ہیں بس، پھر جب بھی آپ کو دوبارہ کچھ گھنٹوں بعد بھوک لگتی پھر ستو پی لیتے ہیں. تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا باقاعدہ حساب لگایا
کہ روٹی کا نوالا توڑنے میں، سالن میں ڈبونے میں، پھر منہ تک لے جانے میں اور اس کو چبانے میں اتنا وقت لگتا ہے، جبکہ میں یہ وقت بچا لیتا ہوں، ستو کو جو ہے پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں، اور اس کے بدلے جو ٹائم بچتا ہے میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ مزید کہہ لیتا ہوں، اللہ کا ذکر زیادہ کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا تو پچھلے کئی سال سے یہی معمول ہے۔ اچھا، آج کل کے نوجوانوں کی اکثر یہ سوچ ہوتی ہے، آگے آج کل کے نوجوانوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اچھا کھائیں گے نا تو کوئی اچھا بڑا کام کر سکیں گے، کوئی پروڈکٹیو ورک کر سکیں گے، جبکہ غذا کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کی اگر ڈائٹ بہت اچھی ہے تو آپ کوئی سائنس کی نئی ایجاد ہی کر ڈالیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے لاہوریے پھر سائنسدان ہوتے۔ خوراک تو بہت اچھی ہوتی لاہور والوں کی یا گجرا والوں کی، تو خوراک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، لیکن کانسیپٹ ایک بنا ہوا ہے کہ اچھی غذا خوراک کھائیں گے تو کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بندے کا بتاتا ہوں، آپ سب اس کو جانتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو سب سے مشہور کتاب ہے، اور درجے میں بھی تھوڑا سا اختلاف، بعض کہتے ہیں مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں بخاری کا زیادہ ہے، لیکن عام مسلمانوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بخاری کا درجہ زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو لکھنے والے جو مصنف ہیں اس کے، ان کا نام امام بخاری ہے۔ نام تو ان کا کافی طویل ہے، اختصار کے ساتھ ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے اتنا عظیم کام کیا کہ قرآن تو اللہ نے اتارا، قرآن کے بعد احادیث کی کتابیں لاکھوں، کئی ہزاروں، لاکھوں، کھربوں لوگوں نے لکھی ہیں۔ یہ کوئی 2 4 5 7 کتابیں نہیں ہیں، ہمیں اتنوں کے نام پتہ ہے، ورنہ یعنی یہ کتابیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی ہیں، یعنی اس وقت سے حدیث اکٹھی ہو رہی ہے، اور ہر ایک نے اپنے انداز پر اپنے معیار پہ حدیث کی کتاب لکھی ہے، حدیث کو جمع کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی حدیث کی کتاب جو کسی زمانے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا لکھی، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کام قبول ہو گیا، اللہ کو پسند آ گیا، تو پوری دنیا میں اب مدارس کے اندر جو سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے بخاری شریف سمجھی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو کوئی بہت نایاب قسم کی غذائیں کھائی ہوں گی، پھر بخاری لکھی ہوگی، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ کی میں غذا بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کھاتے کیا تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے تو ان کو طبیب کے پاس لے گئے، طبیب نے ان کو چیک کیا، پہلے زمانوں کے طبیب بڑے سمجھدار ہوتے تھے، ان کو لیب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ نبض دے کے ہی سمجھ جاتے تھے چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بندے نے بہت طویل عرصہ تک نمک نہیں کھایا۔ تو پوچھا آپ کھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بس میں 24 گھنٹے میں 5 7 بادام جو ہیں وہ بھگو دیتا ہوں، اور بھوک لگتی ہے اسی کو کھا لیتا ہوں، اسی میں میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ ڈائٹ آپ دیکھیں، 5 7 بادام، جو ہم لوگ تو گپ شپ کرتے ویسے ہی روٹین میں ہی کھا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو کھانے کے علاوہ ایکسٹرا سنیک ہوتا ہے نا۔ ان کی غذا ہی اتنے بادام تھی، اور اسی پہ وہ 24 گھنٹے گزار دیتے، اور پھر انہیں کام دیکھیں کتنا عظیم کیا۔ تو یہ لوگ اپنے وقت کو بچاتے تھے، کیوں؟ انہوں نے وقت کسی قیمتی جگہ پر لگانا ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج کا نوجوان بیت الخلاء میں جا کر سو جاتا ہے، اتنا وقت تو بیت الخلاء میں ضائع کرتا ہے جیسے بیت الخلاء نہیں بیت الخالہ ہوتا ہے، خالہ جی کا گھر سمجھ کے جاتا ہے، اور گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ مضمون آج جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ وقت اور صحت یہ 2 بنیادی نعمتیں ہیں، جس کے پاس یہ 2 نعمتیں ہوں گی، ملتی تو سب کو ہیں لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا ایون دنیا کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ کو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر صحت نہیں ہوگی تب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اگر وقت نہیں ہوگا تب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی قیمتی نعمتیں اللہ کی طرف سے، اور عام طور پہ جیسے حدیث میں آیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی
کہ لوگوں کی اکثریت ان دونوں کو ضائع کر بیٹھتی ہے. اس کی قدر بھی تب آتی ہے جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اکثر یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے ابا جی کا پیسہ ہے، فیسیں پے ہو جاتی ہیں، ریسورسز ملے ہوئے ہیں، کسی کو بائک لے کے دی ہوئی ہے، کسی کو ہاسٹل میں کمرہ لے کے دیا ہوا ہے، اور وہ ٹین ایجروں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. ڈگری جتنے سال میں کرنی چاہیے تھی فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، سیمسٹر بھی اسکپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ خود ابا جی بنتا ہے نا، تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا وقت زندگی میں ضائع کیا. تو وقت کی قدر جو ہے اس کو ہمیں سیکھنا سمجھنا چاہیے. خاص طور سے جوانی کا جو وقت ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جوانی میں جو عبادات کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 5 نمازوں کے علاوہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، قرآن کریم، چونکہ جوان آدمی کو تو تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، گھنٹوں قرآن پڑھ لے، گھنٹوں ذکر کر لے، گھنٹوں نفل پڑھ لے، تو وہ جوانی میں جو اعمال نیک کرتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، روزے رکھ لیتا ہے، بھوک کا تصور ہی نہیں ہوتا، پھر یہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ اعمال اس طرح نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے بڑھاپے میں ہر چیز ویک ہو جاتی ہے، بھوک بھی جلدی لگ جاتی ہے. بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے، شوگر ڈراپ کر جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے. کمر میں درد ہے، وہ زیادہ دیر کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھ سکتے. آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، زیادہ دیر قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو حدیث میں ہے کہ جو بندہ جوانی کے اندر بھرپور اعمال کر رہا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، اب وہ اعمال تو کرنا، نیت تو اس کی وہی ہے کہ میں یہ سب کروں، ہوتا نہیں ہے اس سے. تو حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے وہی جوانی والے اعمال لکھتے رہو، کرنا ابھی بھی چاہتا ہے اب کر نہیں پا رہا، اس کا ثواب وہی لکھتے رہو. تو یہ کیسی یہ خوبصورت بات ہے اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. تو جوانی کا وہ ٹائم ہے جس میں اگر ہم عبادات زیادہ کریں تو اس کا ہمیں، اس کی پینشن ہمیں بڑھاپے میں ملے گی کہ ہم وہ عمل نہیں کر پائیں گے اس وقت، لیکن نیت ہوگی کہ ابھی بھی کر لیں. تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جوانی والے اعمال فرشتوں کو کہیں گے لکھتے رہو. تہجد نہیں پڑھ سکتا لیکن لکھو، تہجد پڑھ لی اس نے. اشراق 4 صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا اب، لیکن لکھ دو پڑھ لی ہے. تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے ایک گولڈن پوائنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ جوانی کے اندر، اور عجیب بات کہ سب سے زیادہ غفلت ہی جوانی میں ہوتی، خاص طر نیکی کے بارے میں. حالانکہ الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں خود سے انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ہمارے علماء نے کس طرح سے وقت گزارا، کیسے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. دینی کتب کے اندر ان کے بہت نام ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے. تو جب یہ خود اسٹوڈنٹ تھے، نوجوان لڑکے تھے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کمبائنڈ اسٹڈی کرتے. ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ٹیچر کے کلاس ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے بعد پھر ریویژن ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ بھی آپس میں گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، گروپ ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ جب آپس میں پڑھ رہے ہوتے تو ظاہری بات ہے انسان کو ضرورت کے وقت میں واش روم جانا پڑتا ہے. تو جب یہ واش روم جانے لگتے ضرورت کے لیے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یار تم سبق اونچا اونچا پڑھو، میں باتھ روم میں بول تو نہیں سکوں گا لیکن تمہارا سبق سنتا رہوں گا، وہاں بھی میرا وقت ضائع نہیں ہوگا. اتنا ان کے اندر علم کا شوق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام کیا دیا، ان کے کئی ہزاروں شاگرد تھے اور یہ اپنے وقت کے بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے. خیر بادشاہ نے اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ مانگا، انہوں نے دین کی صحیح بات بتا دی کہ بھئی یہ چیز تو جائز نہیں ہے. بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں اور میری مرضی کا فتویٰ نہیں دے رہے. ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اگلے دن ایک نوجوان آیا روتا ہوا، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا.
باہر دربان سے اس نے منت کی مجھے بادشاہ سے ملنے دو. بہت رو رہا تھا, اتنا رو رہا تھا کہ وہ دربان کو بھی رحم آ گیا کہ یار پتہ نہیں اس کا کوئی بہت اہم معاملہ ہوگا, میں لے جاتا ہوں. وہ اس نے آگے فارورڈ کر دیا. بیچ میں کئی گیٹ تھے, کئی راستے تھے, ہر بندہ اس کو آگے بھیجتا گیا کہ کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے جو اس طرح سے رو رہا ہے. خیر بادشاہ کے پاس پہنچا, وہاں بھی رو رہا تھا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان کیوں رو رہا ہے, کیا تکلیف ہے, کیا مسئلہ اس کو ہوا ہے. تو اس نے کہا بھی نوجوان بتاؤ اپنا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ حل کریں تمہارا. اس نے کہا پہلے آپ وعدہ کریں کہ جو مسئلہ میں بتاؤں گا آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اب اس نے کہا میرے بس میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جو آپ کے بس میں ہے 100%, میں ایسی بات کہوں گا جو آپ کے بس میں ہے, بس آپ مجھ سے وعدہ کر لیں آپ میرا وعدہ پورا کریں گے. جب زیادہ اس نے بات کی, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے وہ میرے بس میں ہے تو میں کر دوں گا, بتاؤ کیا بات ہے. تو نوجوان نے کہا مجھے آپ جیل بھیج دیں. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو بھائی, یعنی تم اتنا جو رو رہے ہو تم جیل جانے کے لیے رو رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے استاد محترم امام ابن تیمیہ کو قید کر دیا ہے اور میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے, لہٰذا آپ مجھے ان کے ساتھ ہی قید کر دیں تو میں ان کے ساتھ جیل میں رہ کر کم از کم سبق تو پڑھتا رہوں گا نا. ایسے بھی لوگ تھے. پھر انہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے چونکہ جو وقت کو قیمتی بنانا جانتا ہے وہ فارغ تو بیٹھتا نہیں, تو جیل کے اندر بھی نا انہوں نے کسی پولیس والے سے کہا کہ یار مجھے صرف کاغذ اور قلم لا دو. تو انہوں نے کہا جیل کے اندر بیٹھ کے یہ کیا کرے گا, کرتا رہے گا اپنا کچھ. اس نے کہیں سے کاغذ کو لا دیا. تو انہوں نے جیل کے اندر اپنی تحریر جو ہے وہ لکھنی شروع کی, اور کچھ ہی عرصے میں مارکیٹ میں ان کی ایک اور کتاب آ گئی. اب بادشاہ بڑا حیران تھا کہ ان کو میں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور پھر ان کی ایک اور کتاب آ گئی, یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے پتہ کروایا اپنے سپاہیوں کے ذریعے, خفیہ بندوں کے ذریعے, تو پتہ چلا کہ ان کو کاغذ قلم پہنچتا ہے جیل میں. اس نے وہ بند کروا دیا کہ اب دیکھو خبردار ان کو کوئی کاغذ قلم بھی نہ دے. خیر, اور ان کو اور سخت سزا دینی ہے. تو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اندھے کنویں کی سزا, یعنی ایک کنواں ہوتا تھا, خالی ہوتا تھا, پانی نہیں ہوتا نیچے, لیکن اس میں بندے کو ڈال دیتے تھے, بس وہ کنواں ہی اس کی کل کوٹری ہوتی تھی, اسی میں ایک طرف اس نے فراغت کرنی ہے, اور کھانا بھی اوپر سے جو ہے نا بس اوپر سے پھینک دیتے تھے. بہت سخت سزا سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں, اور سورج تھوڑی دیر کے لیے اوپر آتا اور پھر وہ اندھیرا ہو جاتا تھا. یہ اب اس کال کوٹری کے اندر ہے, کنویں کی سزا پا رہے, کاغذ قلم بھی بند ہو گیا. خیر انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے جو کوئی قیدی وہاں رہا تھا نا, اس نے کسی ضرورت کے وقت کبھی لکڑیاں جلائی تھیں, تو ان لکڑیوں کے نا کوئلے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کوئلے اٹھائے اور کنویں کی دیوار کے اوپر نا اپنے پوائنٹس لکھنے شروع کر دی, اور اسی کے اندر ان کی پھر کچھ عرصے میں وفات ہوئی. تو جب ان کی میت کو اٹھانے کے لیے لوگ نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو وہ انہوں نے نا نوٹس اس کے لے لیے. جب ان کو اکٹھا کیا گیا تو یہ ان کی وہ کتاب تھی جو مرنے کے بعد پھر لوگوں تک پہنچ گئی. تو جو لوگ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں پھر وہ اس طرح سے اس کی قدر کرتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, بالخصوص دنیا میں جو وقت ملا ہوا ہے تو ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے. باقی چیزیں تو ضروریات ہیں. آج معاملہ ہے کہ ہم نے الٹ کر لیا, جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیا. مثلا گھر میں رہنا, چھت کا ہونا, یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, چونکہ یہ پختہ چھتیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چھوڑ جانا ہے اس کو, سب نہیں چھوڑ جانا ہے. تو یہ جو ہے یہ عارضی چھت ہے. تو آخر انسان اپنی ضرورت کے حساب سے کوئی نہ کوئی گھر تو بناتا ہی ہے. کوئی 3 مرلے کا بنا لیتا ہے, کوئی 7 مرلے کا بنا لیتا ہے, کوئی 1 کنال کا بنا لیتا ہے, کوئی 2 کنال کا بنا لیتا ہے. لیکن یہ ضرورت ہے, انسان نے اس کو چھوڑ جانا ہے. سواری انسان کی ضرورت ہے. اب ضرورت تو پوری ہو گئی, اب نئے سے نیا ماڈل چاہیے, بڑی سے بڑی گاڑی چاہیے. اب انسان اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ سب راستے کی چیزیں تھیں, ضروریات تھیں, مقصد نہیں تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کبھی سفر کر رہے ہو, موٹر وے پہ جیسے بندہ سفر کرتا ہے تو مقصد ہوتا ہے اپنی منزل پہنچنا.
بالفرض آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں موٹر وے کے ذریعے، تو آپ بس میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے میں سفر منزل پہ جا رہا ہوں، تو آپ کو بھوک لگے گی، واش روم جانے کی حاجت ہوگی، وہ راستے میں مختلف جگہوں پہ روکتے ہیں، تو وہ جو ایک ٹرانزٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر کا، جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بس میں اپنی ضرورت جلدی جلدی پوری کر لوں، میں کچھ کھا پی لوں، واش روم سے ہوا ہوں، پھر میں نے آگے سفر پہ جانا ہے، میری منزل شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہوتا نا. آپ کو کبھی وہاں خیال آیا کہ یار میں یہاں گھر ہی بنا لیتا ہوں، اور یہ جو پردے لگے میں پردے چینج کر دیتا ہوں، یا میں اچھا بیڈ بچھا لیتا ہوں، صوفے اچھے کر لیتا ہوں؟ اگر آپ یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جائیں تو دوسرے لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ دیکھو اس نے آدھے پونے گھنٹے کے لیے یا 15-20 منٹ کے لیے اسٹے کرنا ہے، اور اتنی دیر کے اندر بھی یہ اسی کو اپنا گھر سمجھنا شروع ہو گیا، اس کی منزل تو کہیں اور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی مثال دی کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. تو مسافر منزل اس کی کہیں اور ہوتی ہے، رستے میں ٹرانزٹ کہیں رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ انٹرنیشنل فلائٹس میں سفر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، بعض کا دور کا سفر ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوتا، راستے میں ٹرانزٹ اس کو رکنا پڑتا ہے مختلف ملکوں میں. تو وہ جو ویٹنگ لاؤنج ہوتا ہے اس میں چند گھنٹے کا مسافر ہوتا ہے، چند گھنٹے کا مہمان ہوتا ہے. اب وہ جو سوچ لے یار میں ادھر ہی اسی ملک میں رک جاؤں، یہیں پہ رہنا شروع کر دوں، تو لوگ کہیں گے بھائی آپ کی منزل تو کہیں اور ہے. تو یہی بات کہ ہم انسان اس طرح دھوکے میں ہیں دنیا کے معاملے میں کہ یہ ہمارا ٹرانزٹ ہے، اصل ہماری منزل جنت ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ. تو منزل جنت ہے، منزل یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ٹرانزٹ ہے، یہاں تھوڑی دیر کا قیام ہے. لیکن دھوکہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ بنا لینا ہے، ساری محنت ہماری اسی کے لیے. اور وہ جو منزل ہے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے. ہمارا ٹائم جو سپینڈ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں، ہر بندہ اپنی زندگی کے حساب سے دیکھے. ایک تو ٹوٹل لائف سپین ہے ہمارا، چلو سمجھنے کے لیے مثال ہماری زندگی ہے کتنی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری زندگی 60 سال ہے، ایوریج پہ لے آتے ہیں جو عام طور پہ 55-60 سال پاکستانیوں کی ایوریج نکالی گئی ہے. اگر 60 سال ہماری زندگی ہے تو دیکھیں جو ہم نے بچپن کا حصہ گزار دیا وہ تو آپ ویسے نکال دیں، مائنس کر دیں. تقریباً 13, 14, 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، شریعت بھی اس کے بعد ہی اس پر لگتی ہے، تو 15 سال تو وہ ویسے مائنس کر دیں. بڑھاپے کا وہ وقت جو عام طور پہ بہت بیماریوں میں، کھانسی میں، ذوف میں گزرتا ہے، بستر پہ گزرتا ہے، بعض لوگوں کا 10-15 سال ہوتا ہے، کسی کا 5 سال ہوتا ہے، چلو وہ بھی مائنس کر دیں. اب رہ گیا درمیان کا حصہ، یعنی جب آپ بالغ ہو گئے اس کے بعد سے لے کر حالت صحت تک کا جو درمیانی سال ہیں وہ رہ گئے. 15 سال شروع کے نکال دیے، اگر 10 سال آخر کے نکال دیں تو 60 سال کی 25 سال تو ویسے ہی مائنس ہو گئے. اب جو ریمیننگ آپ کے سال بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں سارا دن میں ہماری ضروریات جو بیسک نیڈز ہیں ہماری، اس میں ہمارا ٹائم کتنا لگ جاتا ہے. مثلا اپنے کھانے کا وقت کیلکولیٹ کریں، اہتمام سے 3 ٹائم کھاتے ہیں تو اگر آدھا پونا گھنٹہ کھانے میں لگتا ہے وہ گیا. کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ٹائم گیا. نہانا پڑتا ہے انسان کو، وہ ٹائم گیا. واش روم جانا پڑتا ہے اپنی حاجت کے لیے، وہ ٹائم گیا. اور سب سے بڑا جو چنک نکلتا ہے وہ تو نیند کی صورت میں. تو نوجوانوں کو کہنا 8 گھنٹے نیند ہوگی، 8 گھنٹے میں تو وارم اپ ہوتے ہیں ہم 8 گھنٹے کو نیند ہوتی ہے، 8 گھنٹہ تو سٹارٹر ہے ہمارا ماشاءاللہ. 12 گھنٹے 15 گھنٹے، اور اگر چھٹیاں ہوں پھر تو پوچھے ہی نہ. وہ کہتے ہیں صرف کھانے کے ٹائم پہ اٹھا دینا ہمیں، بس اس کے علاوہ نہیں چھیڑنا. تو آپ دیکھیں کہ درمیانی جو ہمارے لائف سپین میں جو درمیان کا حصہ ہے اس میں سے بھی کتنا حصہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے. اب جو ریمیننگ ٹائم بچا، یعنی یہ تو ضروریات ہے نا، اب جو ریمیننگ ٹائم بچا یہ بھی سارے کا سارا عبادت میں نہیں لگ سکتا. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے دنیا بھی تو تھوڑی سی ارن کرنی ہے. آخر آپ اسکول کالج یونیورسٹی بھی جائیں گے، ٹائم ادھر لگے گا. اگر آپ اس فیز سے نکل چکے ہیں تو آپ نہ یا تو کاروبار کر رہے ہوں گے یا جاب کر رہے ہوں گے، وہ ٹائم گیا. اب بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے عبادت کے لیے. یہ ہر آدمی، بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنا نا ایک پیپر کے اوپر چارٹ بنا لے چھوٹا سا،
کہ میرے پاس ٹائم ہے کتنا پہلے. وعلیکم السلام. آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور بھائیوں کو جگہ دیں. ہاں ادھر آ جائیں, اس طرف ہو جائیں بیٹا, ادھر ہو جائیں اور ادھر ہو جائیں. جی توجہ رکھیں. آپ نے بات کو فالو کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے. اگر بالفرض یہ ایزیوم بھی کر لیں کہ ہم نے 60 سال زندہ رہنا ہے, ویسے پتہ تو نہیں, لیکن ایزیوم بھی کر لیں کہ ہم نے 60 سال زندہ رہنا ہے, تو کتنا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے اور کتنا ہو جانا ہے مزید. تو وہ دن کا حصہ جو کارآمد ہے, جو آپ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, اس میں بھی ہماری دنیاوی حاجات ضروریات لگی ہوئی ہیں. آپ کو اس کو بھی ٹائم دینا ہے. جو شادی شدہ ہے انہیں ظاہر سی بات ہے بیوی کو ٹائم دینا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے, والدین کو ٹائم دینا ہے. تو ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے؟ اب بتائیے کہ عبادت کے لیے پھر کتنا ٹائم ہم نکال سکتے ہیں, کیسے مینیج کریں گے؟ اور اگر ارادہ ہی نہ ہو عبادت کا, یہ تو ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. اگر یہ سوچ ہوگی تو وہ جو ایک چھوٹا سا وقت آپ کسی طرح عبادت کے لیے نکال سکتے ہیں, وہ بھی چلا جائے گا ہاتھ سے. آج کل لوگ کہتے ہیں اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے جی, مزے سے ہم سوئیں گے. تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ بھی سوچ ہو سکتی تھی کہ پورا ہفتہ ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے اللہ کی, بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھیں, بس کھانا پوری کرتے رہے, تو اتوار کے دن ہم مزے سے عبادت کریں گے, چھٹی کا دن ہے. یہ بھی تو سوچ ہو سکتی تھی. ہمارے حضرت صاحب کے ڈاکٹر بھی ہیں, تو حضرت کے پاس کچھ آتے رہتے ہیں لوگ ملنے کے لیے. تو حضرت لوگوں نے اپنے مسائل بتایا, نے کہا آپ ذکر کریں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ بات ہی وقت کی چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں سارا دن. تو اس میں سے چند ایک لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ہم تاجر ہیں, شالم مارکیٹ میں ہماری دکان ہے. تو انہوں نے کہا آپ ڈیفینس سے جب شالم مارکیٹ جاتے ہیں تو ڈرائیو کر کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو ڈرائیونگ کے دوران آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, صرف ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مجھے بڑا دور ہے, رش بھی ہے. کسی نے کہا آدھا گھنٹہ لگتا ہے, کسی نے کہا پونا گھنٹہ لگتا ہے, کسی نے کہا 1 گھنٹہ. مختلف اپنی ڈیسٹینیشنز ہیں. تو اس نے کہا یہ جو آپ کے جانے کا ٹائم ہے ڈرائیونگ کا, موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ, یہ فارغ ہوتا ہے نا, آپ کچھ ڈرائیونگ کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس ٹائم میں آپ دروشی پڑھ لیا کریں, اس ٹائم میں آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ آپ ذکر کر لیا کریں. اور آج کل وہ چھوٹا سا کاؤنٹر ملتا ہے انگلی کے اوپر, ڈیجیٹل کاؤنٹر ہوتا ہے, آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے میں نے کتنا ذکر کیا ہے, کتنا پڑھا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا اسی طرح واپسی میں بھی آپ فارغ ہوں گے اس ٹائم میں؟ انہوں نے کہا بالکل فارغ ہوتے ہیں. تو کہا اسی ٹائم میں آپ ذکر کر لیا کریں. انہوں نے کچھ دنوں بعد آ کے کہا حضرت اگر آپ ہمیں ویسے کہتے نا 2 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرو, تو ہم نے کہنا تھا السلام علیکم, ہمارے پاس 2 گھنٹے کیا 2 منٹ بھی نہیں ہے زندگی میں. لیکن آپ نے ٹیکنیک ایسی بتائی کہ اب ہم روزانہ 2 گھنٹے ذکر کریں, 1 گھنٹہ جاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں, 1 گھنٹہ آتے ہوئے ذکر کرتے ہیں. تو دیکھیں جب بندہ سوچتا ہے نا تو ٹائم نکل آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ٹائم کو صرف مینیج کرنا ہوتا ہے. اچھا ہماری زندگی میں نا پرائرٹیز ہوتی ہیں, ٹائم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, لیکن اہمیت مختلف ہوتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے. اب بعض بچے جو والدین کے فرما بردار ہیں, وہ والدہ آواز دیتی ہیں فوراً بھاگ کے, جی امی کیا بات, آپ مجھے بتائیں, اچھا بیٹا بازار سے فلاں چیز لا دو, میں بھی لا دیتا ہوں. اور بعض بچے امی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں, ویلا بیٹھا ہوگا بستر پہ لیٹا ہوگا, ٹائم ہی نہیں میرے پاس. تو یہ پرائرٹیز ہوتی ہیں. وہی نوجوان جو اٹھتا ہی نہیں تھا دوپہر سے پہلے, دوپہر تک سوتا تھا, ساری رات بھی سویا, دوپہر تک سو رہا ہے. جس دن اس کی جاب کا انٹرویو ہوگا نا, یہ فجر میں اٹھا ہوگا, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوگا کیا ٹائم ہو, میں لیٹ نہ ہو جاؤں. 8 بجے انٹرویو ہے, میں نے وین کتنے بجے پکڑنی ہے, کتنا میرا سفر ہے, کتنی دیر میں پہنچوں گا, کچھ دیر ویٹنگ میں بیٹھوں گا. یہ 1 دن پہلے دوپہر تک سویا ہوا تھا. اب اس کی چونکہ جاب ہے, اس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے, تو اب اس نے ٹائم کو مینیج کر لیا. آپ کی کبھی فلائٹ ہو تو ویسے آپ نیند کے کتنے رسیا ہوں, فلائٹ والے ٹائم اور اس دن آپ 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے ہوں گے. تو یہ ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو اب یہ بات کہہ کر میں معذرت کے ساتھ, برا نہ بنائیے گا, اس بات کو صرف آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ بھی ہماری پرائرٹیز میں شامل ہے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں سونے تک ہم اپنی ضروریات پہ سارا ٹائم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ضروریات بھی انسان نے پوری کرنی, چاہے وہ کھانا پینا ہو, واش روم جانا ہو, کپڑے چینج کرنے ہو, یونیورسٹی کا کچھ پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, سب
کام کریں، لیکن ہمارے اس سارے دن کے پلان میں، شیڈیول میں کہیں اللہ کے لیے بھی ہم نے کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائم اللہ کو میں نے 5 منٹ بتا دیں کہ بس میں نے یہ 5 منٹ زندگی کے نا یہ اللہ کو دینے، اس ٹائم 5 منٹ، گھڑی کے 5 منٹ میں ذکر کروں گا، گھڑی کے 5 منٹ میں 1 آیت 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لوں گا. اس کو ہم نے پلاننگ کا حصہ بھی بنایا ہے کبھی، یعنی عمل تو بات کی بات ہے نا. تو وہ جو بندہ پلان ہی نہ کرے، سوچ ہی نہ ہو اس کی، تو وہ کیسے پھر آگے؟ آپ شروع میں 5-7 منٹ دینا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کو لذت آئے گی عبادت میں، ذکر میں. آپ کہیں گے یار نہیں 15 منٹ کر دینے چاہیے. پھر آپ روز 15 منٹ نکالیں گے، کہیں گے نہیں آدھا گھنٹہ پھر آپ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ابھی رائٹ ناؤ، ابھی کوئی پلان بھی ہے زندگی میں کہ صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، جس میں موبائل کا دیکھنا ہے، اسکرین ٹائم جو ہم کتنا ویسٹ کرتے ہیں وہ ہے. کیا اس پورے دن کے اندر ہم نے اللہ کے لیے کوئی 5 منٹ بھی پلان کیے ہوئے ہیں؟ یہ مقصد ہے نہیں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ ہر آدمی خود اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے. خود اس کے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور جانا بھی اللہ کی طرف ہے. آپ ماشاءاللہ چیزیں پتہ ہی ہیں، پڑھے لکھے ہیں سارے، تو اللہ کی طرف جانا ہے. قبر میں کویسچنز ہوں گے، اٹھنے کے بعد کویسچنز ہوں گے. تو ہم نے کوئی پلان بھی کیا ہے کوئی وقت اللہ کو دینے کے لیے؟ عام ایک سوچ شیطان ڈالتا ہے کہ ابھی تمہارے نا کھیلنے کودنے کے عیاشی کے دن ہے، بڑھاپے میں باتیں کرنا. عام نوجوان کی سوچ یہ ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو عبادت کرتا ہے نا وہ جوانی میں ہی کر لیتا ہے، پھر وہ بوڑھے ہونے تک کرتا رہتا ہے. اور جس کو اس کی عادت نہیں ہوتی نا، وہ بوڑھا ہو کے بھی عبادت نہیں کرتا. ہم نے ایسے کئی بوڑھے دیکھے. ڈیفینس میں جہاں میری پہلے رہائش تھی، جو مسجد، بڑی مسجد، اللہ اکبر، اس میں نا وہ شیشے لگائے ہوئے ہیں بہت بڑے، اتنے بڑے شیشے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ سڑک سے آپ کو، سیدھی سڑک ہے، وہاں سے آپ کو نظر آ جاتا ہے صف کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب کھڑے ہیں، مطلب وہ سارا کلیئر نظر آتا ہے. پھر یہ جب کوئی بام بلاسٹ وغیرہ ہونے شروع ہو گئے، حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے پھر اس کو بھی کور کر دیا. لیکن میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، یہ کئی سال پرانی، کہ جب وہ شیشے لگے ہوتے تھے. تو میں اپنے گھر سے جب نکلتا تو وہ مجھے سڑک کے وہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ وہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور سارے صف کھڑی ہوئی ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کی آواز باہر آ رہی ہوتی تھی اسپیکر پہ. اور عین اسی وقت میں کئی مہینوں تک میں یہ منظر دیکھتا رہا، اس کو انکاؤنٹر کرتا رہا. کیا کہ ایک صاحب جن کی ایج میرا خیال ہے کوئی 60+ تو پکی بات ہے، 70s کے قریب ہوگی، اور انہوں نے وہ لمبی سی شارٹس پہنی ہوئی، بوڑھے آدمی، ہاتھ میں چھوٹی سی سٹک لی ہوئی، اور جس طرح فوجی نہیں وہ مارچ کرتے، اس طرح سے وہ اسی سڑک پر مارچ کرتے یا واک کرتے، جو بھی کہہ لیں. تو وہ منظر بڑا عجیب ہوتا میرے لیے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، شیشے میں دیکھ رہا ہوں سب کھڑی ہوئی ہے، نماز کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب کی قرات کی آواز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی اسی روڈ پہ وہ صاحب واک تو کر رہے ہیں، لیکن مسجد کے اندر جا کے فجر کی نماز میں شامل نہیں ہو رہے. تو میرے لیے بڑی حسرت تھی، اور میں کہتا تھا یا اللہ مجھے ایسا بوڑھا نہ بنانا، جب میں بوڑھا ہوں تو کم از کم ایسا نہ ہوں. یعنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھتے تھے، ظاہری بات ہے، وہ ادھر ہی مستقل واک کر، وہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے مسجد ہے، شیشے کے آر پار لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، آواز قرات کی باہر آ رہی ہے، اس کے باوجود اندر نہیں جا رہے. آپ نے دیکھا آج کل بعض انکل جو ہیں وہ کھٹی کھٹی رنگ کی شرٹیں اور چڑیاں پہن کے تو اپنے آپ کو ٹین ایئر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نوجوانوں والی. عمر جو ہے وہ 60+ ہوتی ہے. تو جس نے جوانی میں عبادت کرنا نہیں نہ سیکھی، وہ بڑھاپے میں بھی نہیں کرتا. وہ اسی غفلت میں رہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور اسی میں اچانک اس کو موت پکڑ لیتی ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی اچانک چلا جاتا ہے. تو وقت کی قدر کو ہم کرنا سیکھیں. اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی تو پھر وقت ہمیں خود ہی بلا دے گا. اب جتنے لوگ قبروں میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایلینز ہیں، کوئی اور مخلوق ہے، یہ ہم جیسے انسان تھے. ہمارے ہی رشتہ دار، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کے والد فوت ہو گئے، کسی کے دادا فوت ہو گئے، کسی کی والدہ فوت ہو گئی. یہ ہمارے جیسے انسان تھے نا، ہماری طرح لائف گزارتے، ہماری طرح گھروں میں رہتے تھے، ہماری طرح ان کی خواہشات تھیں، ہماری طرح ان کی ضروریات تھیں. اب کیوں لیٹ گئے جا کے وہاں؟
اور کیا صرف انہوں نے ہی وہاں لیٹنا ہے یا ہماری بھی باری آ رہی ہے، ہم نے بھی جانا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم حسرت کے فیز میں چلے جائیں کہ صرف سوچتے رہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، ہم عملاً اس وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت شروع کر دیں، خیر ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن میں صرف آپ کو جو یہ تھوڑی سی بات کھولی ہے نا میں نے کہ زندگی اگر بالفرض 60 سال ہے تو پہلے 15 سال تو بلوغت کے وہ نکال دیں، آخری 5-10 سال عام طور پہ ذوف میں، بیماری میں، کھانسیوں میں گزرتے ہیں، وہ بھی کیا عبادت ہوتی ہوگی، وہ بھی نکال دیں. اب درمیان کا جو بڑا حصہ رہ گیا، اس کی اگر آپ مزید بائفرکیشن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کئی گھنٹے نیند میں، کھانا کھانے میں، کپڑے بدلنے میں، نہانے میں اور ضروریات میں، جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں جو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں گزر جائے گا. اس کے بعد جو دن کا کوئی ایسا وقت بچے گا جو آپ کا پروڈکٹیو ہو، جو واقعی آپ کام میں لا سکتے ہیں، اس میں آپ کی پھر دنیاوی حاجات ہیں. آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کوئی ڈگری لینی ہے، یہ بھی تو ایک ضرورت ہے. اس میں آپ کا ایک بڑا وقت دن کا گزر جائے گا. اب جو وقت بچے گا یا آپ اس کو بچائیں گے، مینیج کریں گے، تو پھر کچھ عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور زندگی میں کتنی دفعہ سورج چڑھتا ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے، اترتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی جو ڈوری ہے وہ کٹ رہی ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ اس بات سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے، اس لیے میں آپ کو، بلکہ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا. انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ان کے پیچھے کوئی شیر لگ گیا. اب وہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو کوئی جگہ ان کو نہیں مل رہی جہاں وہ چڑھ کر بچ جائیں شیر سے. ان کو آگے کنواں نظر آیا، تو انہوں نے کہا چلو کنویں میں چھلانگ مار لیتا ہوں، شیر چلا جائے گا، میں نکل آؤں گا. تو انہوں نے جب کنویں کی ایج پہ پہنچے اور اندر جھانکا تو نیچے ایک اژدہا موجود تھا، منہ کھول کے بیٹھا تھا. اب انہوں نے کہا کہ میں پھنس گیا، اگر میں ادھر کھڑا رہتا ہوں تو شیر کھائے گا، نیچے جمپ کرتا ہوں تو اژدہا مجھے منہ میں لے لے گا، کیا کروں؟ ٹائم نہیں ہے، سوچ رہے ہیں. خیر اتنی کشمکش میں ان کو نظر آیا کہ پرانے کنووں کے نا دیواروں میں سے گھاس نکل آتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو گھاس لٹک رہی ہے نا، میں ایسا کرتا ہوں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں کہ نہ میں نیچے باٹم پہ پہنچوں کہ اژدہے کے منہ میں نوالا بنوں، نہ اوپر کھڑا رہوں تاکہ شیر اٹیک کر دے. تو انہوں نے فوراً چھلانگ ماری اور اس گھاس کو پکڑ لیا. یہ کنویں کی دیوار سے لٹک گئے، نہ نیچے نہ اوپر. اب انہوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا کہ بھائی چلو کچھ دیر کے لیے تو جان چھوٹی. ابھی یہ اس سچویشن میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، اور جس گھاس کو پکڑ کے لٹکے ہوئے نا وہ اس کو کاٹ رہے ہیں اپنے دانتوں سے. انہوں نے کہا لو جی اگلا مسئلہ، اب یہ کچھ دیر میں کاٹ دیں گے اور میں نیچے پہنچ جاؤں گا. خیر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ بھائی کیا کروں، اب اگلا مجھے کیا کرنا چاہیے بچت کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی نا شہد کی مکھیوں کا پرانا کوئی چھتا تھا جس میں مکھیاں جا چکی تھی لیکن شہد موجود تھا. تو انہوں نے نا وہ اس کے اندر ایک انگلی ڈالی تو ان کی انگلی پہ شہد لگ گیا. تو انہوں نے نا اس کو جب تھوڑا سا چکھا، ان کو بڑا مزہ آیا، اتنا لذیذ شہد. تو جب وہ شہد کھا رہے تھے تو چند لمحوں کے لیے فار اے فیو سیکنڈز یہ بھول ہی گئے کہ اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، جس گھاس کو میں پکڑ کے لٹکا ہوا ہوں اس کو ایک کالا اور سفید چوہا کاٹ رہا ہے. اسی میں ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی، انہوں نے کہا شکر ہے خواب ہی تھا، ریئلسٹک نہیں تھا، یہ سچ مچ میں سچویشن میں نہیں. لیکن انہوں نے پھر کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر دیں، یہ خواب ایسے بے معنی لگتا نہیں ہے. تو وہ اللہ والے تھے، انہوں نے جب ان کا ایک خواب سنا انہوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل بڑا کلیئر خواب ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہ جو شیر ہے وہ ملک الموت ہے، کہ انسان زندگی بھر سے جہاں مرضی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا، یہ بالآخر اس کو آ کے پکڑ لے گا. اور وہ جو کنویں کے نیچے باٹم میں اژدہا تھا وہ آپ کی قبر ہے، کہ بالآخر آپ نے پہنچنا وہیں پہ.
اور وہ جس زندگی کی امید سے اس گھاس سے آپ لٹکے ہوئے تھے اس کو سفید اور کالا چوہا کاٹ رہا تھا. یہ دن اور رات ہے. ہر روز جب سورج نکلتا ہے رات ہوتی ہے تو ہماری لائف میں سے ایک دن, ایک ڈے اینڈ ون نائٹ مائنس ہو جاتی. میں نے آپ کو پہلے بتائی, کچھ نوجوان بعد میں آئے, کہ جس کی زندگی 60 سال ہے, اگر وہ 25 سال گزار چکا ہے تو اس کے اتنے زندگی کے سال ختم ہو گئے ہیں. وہ بڑھ نہیں رہا اپنی لائف میں. نظر ایسے آتا ہے وہ لائف میں بڑھ رہا ہے, حالانکہ یہ ادر وے اراؤنڈ ہے, وہ مائنس میں چل رہا ہے. اس کا جو ٹوٹل پیکج تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اب وہ اس کو کنزیوم کر چکا ہے. تو انہوں نے کہا وہ کالا اور سفید چوہا دن اور رات ہیں جو مستقل آپ کی زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں. اور وہ جو شہد ہے نا, وہ دنیا کی مثال ہے, دنیا کی لذتوں کی مثال ہے, کہ آپ اس دنیا کی لذتوں کو چاٹنے میں مشغول ہوئے, ایسا مشغول ہوئے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو اژدہا بھی بھول گیا, شیر بھی بھول گیا, وہ سفید اور کالا چوہا بھی بھول گیا, اور یہ بھی بھول گیا کہ ابھی ان قریب کاٹ دیں گے اور آپ نیچے موت کے گڑھے میں اور قبر میں پہنچ جائیں گے. تو دیکھیں جو لوگ چیزوں کو ذرا ریئلسٹک ہو کے سوچتے ہیں نا, تو پھر وہ کچھ پریکٹیکلی اقدامات بھی کرتے ہیں. کسی نوجوان کے والد کماتے تھے, گھر کا نظام چلتا تھا, اچانک والد کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر پہ لگ گئے. تو وہ نوجوان نا ایک دم اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, میں نے کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, والد صاحب تو چارپائی پہ لگ گئے, اب مجھے کچھ کرنا ہے. اب وہ باتیں نہیں کرے گا, اب وہ خیالی پلاؤ نہیں پکائے گا, بلکہ وہ عملی اقدامات کرے گا. مجھے کہیں جاب کرنی ہے, مجھے کچھ چھوٹا موٹا بزنس کرنا ہے, کہیں سے قرضہ پکڑنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے, ابھی مالک مکان کرایہ مانگنے آ جائے گا, وابڈا والے میٹر کاٹنے آ جائیں گے, بہنیں میری دن بدن جوان ہو رہی ہیں, ان کے رشتوں کا معاملہ بن جائے گا. تو وہ نوجوان ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے اور فوراً جو ہے وہ چارج لے لیتا ہے. وہ سوکھے سوکھے خشک پلان نہیں بناتا. تو جس کو بھائی موت کا یقین آ جائے, علم تو ہے ہم سب کو, پتہ تو ہے ہم سب نے مرنا ہے. جو موت کا انکاری تو ایتھیسٹ بھی نہیں ہوتا, دہریہ بھی موت کا انکاری نہیں ہوتا. اللہ کا انکاری ہوگا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہوگا, موت کا انکاری آپ کو کبھی نہیں ملے گا. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں اور ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ایسا, کتنے نوجوان آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جو جوانی کے اندر ہی فوت ہو گئے, کوئی ایکسیڈنٹ سے, کوئی کووڈ سے, کوئی ڈینگی سے. ہمارا ایک دوست تھا بالکل ینگ, کالی داڑھی کالے بال, اور اس کو جب ڈینگی فرسٹ ٹائم آیا تھا آج سے چند سال پہلے, تو اس کو ڈینگی ہو گیا. اور ہمارے لیے اتنی عبرت تھی, آپ سوچیں کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل گیا ہے, خود ڈرائیو کر کے, بیوی ساتھ بیٹھی ہے, اور واپسی میں اس کی میت جو ہے وہ ایمبولینس کے اندر گھر آئی ہے. اتنی عبرت تھی کہ یہ ڈرائیو کر کے گیا ہے, یعنی کوئی ظہر کے قریب ڈرائیو کر کے گیا ہے, اور مغرب میں اس کی جو ہے وہ میت ایمبولینس کے ذریعے گھر میں آ رہی تھی. اللہ اکبر. نیک نوجوان تھا, جامع شفیع میں اس کی نماز ہوئی. خیر, تو ہمیں نہیں سوچنا کہ 60 سال ملیں گے, نہ جانے کہ اس کو 60 سال نصیب ہوتے ہیں. ہم نے تو پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کر گھروں تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا. تو جس کی لائف میں اتنی انسرٹینٹی ہو, اس کو تو پھر بہت جلدی سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اچھا, ہمارے حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھیں, کوئی ایسے بزرگ ہوں جن کو کشف حاصل ہو کہ وہ اللہ نے ان کو یہ عطا کیا ہو کہ وہ کچھ چیزیں جو عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتی ان کو معلوم ہو جاتی ہوں کسی علم کے ذریعے. وہ آپ کو بتائے کہ میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی زندگی تھی نا آپ کی, اس میں سے 25 سال ختم کر دیے گئے. آپ کو اتنا افسوس ہوگا کہ میری زندگی کے 25 سال ختم ہو گئے, اور یہ افسوس اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے. یار میری زندگی میں سے 25 سال ہی اچانک ختم کر دیے گئے. اور خود بندہ پریکٹیکلی زندگی کے 50 سال ہی ختم کر دیتا ہے, اس کو افسوس نہیں ہوتا. وہ وقت جو آپ کسی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتے ہیں, چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, وہ انسان اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا. بھائی وہ بزرگ کی بات تو خیالی بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات تو یقینی ہے جو ہم اپنا وقت اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ایمان کے مل جانے کے بعد
علم کے مل جانے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے اور فراغت کا وقت دیا ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو وہ عبادت کر لے. یہ ساری زندگی موقع نہیں آتا. کئی ایسے مریض ہیں بستر پہ لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بھی کمر سیدھی ہوتی، ہم نفل پہ نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، فلاں کرتے. اب وہ صرف پلانز بناتے رہیں گے. اس لیے اللہ نے جب آپ کو صحت اور وقت دیا ہے تو اس کی قدر کریں. اس سے پہلے خدا نخواستہ یہ وقت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعائے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایسا کریں کچھ دیر کے لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. مراقبہ خفی ذکر کو کہتے ہیں. یہ زبان سے نہیں کرنا بلکہ زبان کو تالوں سے جوڑ لیں. یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دلوں میں سما رہی ہے, ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے. اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ.
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر تو تیرا کیوں بہلتا ہے جی کیوں یہاں پر، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ آج تک جتنے گناہ کی انہیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے جو راتوں میں کیے معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، یا اللہ اب تک ہم جو جہالت والی زندگی گزارتے رہے، یا اللہ آئندہ ہمیں علم اور عمل والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اب ہمیں ہدایت کی روشنی دکھانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عقل مل جانے کے بعد کم عقلی اور گناہوں کے راستے کو یا اللہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحت مل جانے کے بعد بیماری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مال مل جانے کے بعد فقر و فاقہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وقت مل جانے کے بعد مشغولیت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عزت مل جانے کے بعد ذلت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے
یا اللہ اسے ہمیں اچھے اور مثبت کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین دنیا کے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھاگ بھاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فرائض کے علاوہ نوافل کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، قرآن کریم کی یا اللہ روزانہ زیارت کرنے والا بنا۔ یا اللہ نوافل کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جسم سے جس حصے سے گناہ ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دیجئے، ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زبان سے بہت گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری زبان کو پاکیزہ کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری سماعت سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہم نے جو سماعت کے گناہ کیے ہیں یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ دل دماغ کے اندر خیالوں اور سوچوں کے جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما کے دل دماغ کو پاکیزہ کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پیروں نے جو گناہ کیے، ہماری شرمگاہوں نے جو گناہ کیے یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمارے جسم کے جس عضو سے گناہ ہوا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی تقوی والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے اپنی اتنی زندگی غفلت میں ضائع کر دی، یا اللہ ہم نے تو سارا دن کے اندر اور زندگی کے پلان کے اندر آپ کو کبھی رکھا ہی نہیں، یا اللہ کبھی عبادت کا تصور ہی نہیں کیا کہ ہم کبھی وقت نکال کر سکون والی اور جو ہے شوق والی ذوق والی عبادت کریں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ تو پہلے سے ہم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی محبت کرنا سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بننا نہیں آتا، اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اونچی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو ایسا بنا دیجئے کہ گزشتہ زندگی کا کفارہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے تنہائی کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہمیں یا اللہ دھو ڈالیے، پاکیزہ کر دیجئے۔ آپ کی رحمتوں کے سمندر اتنے وسیع ہیں، یا اللہ آپ کی رحمتوں کے سمندر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم سب بھی دھل جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اپنے فضل و کرم سے دھو ڈالیے، معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لیجئے۔ یا اللہ اب تک تو گناہ کرتے رہے، آئندہ گناہ نہیں کرنا چاہتے، آئندہ کے لیے معافی مانگتے ہیں، پچھلا معاف کر دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ جوانیوں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مال میں برکت عطا فرما، دل دماغ اور حافظے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نگاہ میں، ہماری سماعت میں، ہماری گویائی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ والدین کو، یا اللہ ان کے اولاد کو یا اللہ والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز کار رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے، جن کو آپ نے بخش دیا یا اللہ انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے وسائل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کو ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما،
کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ آج کتنے نوجوان اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ یہ ان بچوں کا ویکینڈ ہے اور باقی نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کا نام سننے کے لیے آ گئے، یا اللہ ان کا چل کر آنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما، یا اللہ سب کو قبول کر لیجئے، سب کو پسند کر لیجئے، یا اللہ یہ چل کر آئے ہیں، ان کا چل کے آنا قبول فرما لیجئے، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے محض اپنے فضل و کرم سے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کے گھروں کو جادو ٹونے کے اثر سے، اوپرے اثر، حاسدین، جنات، شیاطین کے اثر سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیر ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو آج کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے بقیہ زندگی کے ایام کو، اس وقت کو یا اللہ پروڈکٹیو بنانے کی، قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج کی اس محفل کے لیے خدمت کی جماعت نے جو خدمت کی ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما اور بڑھ چڑھ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، یا اللہ آپ کی بات کرنا اس کو قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کلمے کے اوپر موت عطا فرما، جب موت کا عالم طاری ہو، یا اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ ادھر دیجیے، بیٹا ادھر سے شروع کریں۔ بس آگے نہ کریں بیٹا، وہ نا ترتیب سے دے رہے ہیں، آپ لیتے جائیں، وہ کھانا شروع کریں، بس ٹائم آپ کا ہے نا، بس آپ یہ لے لیں۔